میرے بہت ہی محترم بھائیوں، آپ سب دانا بینا لوگ ہیں، آپ جہاندیدہ لوگ ہیں، اور یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ دشمن کے ایٹم بم سے بھی زیادہ ہمارے لیے اختلاف زیادہ خطرناک ہمارے لیے اپنے باہمی اختلافات ہے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما پر دشمن نے ایٹم بم استعمال کیا، امریکیوں نے، لیکن وہ جاپان ایٹم بم کے استعمال سے ختم نہیں ہوئے۔ وہ دوبارہ ایک طاقت اور ایک پاور اور ایک معاشی ریئلٹی بن گئی۔ لیکن ہماری بھی اسی طرح ایک خلافت کا نظام تھا، اور امت کی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے وہ خلافت کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور آج ہم 58 اسلامی ممالک دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ 72 لاکھ سے زیادہ افواج موجود ہے۔ 9 سمندر عظیم شان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ تیل اور گیس کا 75% دنیا کا ذخیرہ مسلمانوں کے ساتھ موجود ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 2.25 ارب مسلمان اس دنیا میں موجود ہے، اور 8 ارب انسانوں میں 2.25 ارب مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عالم اسلام دنیا کی سیاست میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے 58 ممالک کے فیصلے اپنے ممالک میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہم خود جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم 25 کروڑ ہے، ہم ایٹمی پاور ہے، ہماری فوج دنیا کے 10 بہترین افواج میں سے ہے۔ ہمارے پاؤں تلے سونا، چاندی، یورینیم اور ہر طرح کے معدنیات کے پہاڑے موجود ہے، زمرد کے کان موجود ہے، سونے کے ذخائر موجود ہے، اتنا کوئلہ موجود ہے کہ آئندہ 300 سالوں کے لیے ہم کوئی اور چیز استعمال نہ کریں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ 5 عظیم شان دریا موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود کیا ہم آزاد ہیں؟ 76 سال گزر گئے۔ 1806 میں انگریز نے یہاں آ کر بر صغیر کے لوگوں کے لیے ضابطہ دیوانی بنائی تھی۔ 1860 میں انگریز نے ضابطہ فوجداری، 1839 میں انگریز نے یہاں ربا ایکٹ نافذ کیا تھا۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی آپ پاکستان کا قانون اٹھا کر دیکھیں تو آپ کا وہی ضابطہ فوجداری ہے، وہی ضابطہ دیوانی ہے۔ آج بھی پاکستان کی معاشی نظام 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر موجود ہے۔ ہمارے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں کہ اس موسم میں آپ کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو انگریز کے دور سے چلا رہا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، 76 سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے اور اسی ربا ایکٹ پر پوری عمارت کڑی ہے، تو اگر آپ کا عدالتی نظام اس کا تابع ہے، آپ کا معاشی نظام اس کے تابع ہے، آپ کا تعلیمی نظام لارڈ میکالے کا
تو ہم کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، لیکن اس کے بجائے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو گورا چلا گیا اور اس کا ایجنٹ، اس کے پروردہ اور تربیت یافتہ شاگرد ہم پر مسلط ہو گئے۔ گزشتہ عرصے میں ویسے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں آپ کی، صرف ایک واقعہ بیان کروں کہ نگران وزیر اعظم سے ایک صحافی نے پوچھا کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں۔ انہوں نے بہت بااعتماد لہجے میں کہا کہ اس بل کو قسطوں میں وصول کرنے کے لیے میں IMF کے ڈائریکٹر سے بات کروں گا تاکہ وہ کاغذ جو ہر گھر میں بجلی کے بل کے نام سے پہنچاتے ہیں وہ قسطوں میں آپ سے ادا کرے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ انہوں نے خط بھی لکھا، لیکن IMF کے دفتر نے اس خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور واجب الاحترام بزرگوں، ہم اس وقت بھی اس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جس سے نجات کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ انگریز کا جو نظامی حکومت تھا وہ ایک اچھی حکومت تھی، اس کو آپ خراب حکمرانی نہیں کہہ سکتے۔ کہ اگر کوئی مسلمان فوجی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا تھا تو ان کو سزا دی جاتی تھی کہ اگر آپ اپنے مذہب کے ساتھ غداری کرتے ہیں آپ انگریز کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے دنیا کے بہترین نہری نظام آپ کے ہماری اس پنجاب میں بنایا ہے۔ انہوں نے ریل کی پٹلی کو ژوب تک، کوہاٹ اور بنو تک، تورخم تک، ملاکنڈ کے درگئی تک پہنچایا۔ آج ریلوے پٹلی صرف پشاور تک ہے، تورخم تک جتنا لوہا انگریز نے وہاں پہ لایا تھا اور لگایا تھا ہماری حکمرانوں نے وہ اٹھا کر بیچا اور کایا۔ نہ ژوب تک اب ٹرین جاتی ہے، نہ درگئی تک، نہ تورخم تک۔ میرے بھائیوں، علماء کا احترام، جنگ بھی کرتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جب کوئی گورا انگریز حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اس بارے میں کیا فیصلہ کروں، وہ کسی مسلمان عالم کو بلا کر ان سے فتویٰ لیتے تھے کہ اس میں آپ کی رائے کیا ہے۔ میں ایک کیس کا تذکرہ کر لوں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے بارے میں ایک ہندو اور مسلمان کا تنازعہ تھا۔ گورے جج نے وہ فائل ایک عالم دین کے پاس بھیجا۔ عالم دین نے کیس سن کر ہندو کے حق میں فیصلہ دیا اور فائل واپس کر کے گورے جج کے حوالے کیا۔ اس فائل میں انگریز نے اس پر ایک فقرہ لکھا ہے، محترم جواد نقوی صاحب، ایک فقرہ۔ فائل پڑھ کر اس پر ایک ہی فقرہ لکھا ہے کہ اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا، اس لیے کہ مولوی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ہندو کے حق میں تھا، زمین اس کا تھا۔ انگریز نے صرف یہ لکھا کہ مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔
آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس نظام کے بارے میں؟ غلام ابن غلام ہمارے اور تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موجودہ نظام کو مضبوط بنانے میں کس کا کردار ہے؟ تو اس موجودہ نظام کو 76 سالوں سے یہاں جو دوام ملی ہے، اس میں ظالم جاگیردار کا، کرم سرمایہ دار کا، مفاد پرست جرنیلوں کا، سیاستدانوں کا ہاتھ بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا ہاتھ اور سہارا ہمارے دینی جماعتوں کے مذہبی رہنماؤں کا ہے۔ وہ اس پر راضی ہوتے ہیں کہ ایک سیکولر جماعت یہاں اقتدار میں آ جائے، جس کو یہ بھی فرق نہ ہو کہ واجب کیا ہے اور فرض کیا ہے، یہ نہ جانے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے سامنے ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ ان کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی۔ سیکولر جماعتوں کے بخشر اقتدار آنے پر یہ مذہبی لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دینی جماعت، مذہبی جماعت، قال اللہ اور قال الرسول کے علمبردار جماعت اقتدار میں نہ آئے۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، میں اس لیے اتحاد کے موضوع پر آپ لوگوں نے صبح سے بہت کچھ سنا ہے، لیکن راستے میں آ رہا تھا، جاوید قصوری صاحب سے میں نے عرض کیا کہ مولانا، جن لوگوں کی سیاست ایک نہ ہو، وہ 1000 بار مجالس میں بیٹھے تقریری سنے، ان کے اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ منصورہ میں ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، ان زعماء سے بھی میں نے یہی عرض کیا کہ ابھی بلدیاتی الیکشن آئے گا، آپ میں سے کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا، کوئی مسلم لیگ کے ساتھ ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، اور وہ جب تک وہ الیکشن پروسیس مکمل نہ ہو، آپ ایک دوسرے کے چہرے کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جب ہم سیکولر لوگوں کو وہاں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں اٹھک بیٹھک شروع کرتے ہیں کہ آپ اتحاد کرتے ہیں۔ جدید زمانے میں، آج کی دنیا میں، یہ دنیا تقسیم ہوتا ہے سیاست کی بنیاد پر۔ یہ سیاست رنگ اور نسل سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو میں جواد نقوی صاحب سے عرض کروں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پر لانے کے لیے ایک سیاسی ایجنڈا بنا لے۔ سیاسی ایجنڈے پر اتفاق کے بغیر گھنٹے گھنٹے آپ تقریریں کریں، وہ پانی پر لکیر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں ٹھیک بولتا ہوں یا غلط بولتا ہوں؟ ذرا زور سے بولے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری عید یہاں تو ایک دن ہوتا ہے، لیکن کے پی کے میں 2 3 4 عیدیں ہوتی ہیں۔ چارسدہ میں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، وہ اپنے علاقے جا رہے تھے، کہ بابا کل عید ہے یا نہیں ہے، اور آپ گھر جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے ایک آسان نسخہ بتایا کہ اگر پڑوس والے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ کل عید ہے، تو آپ کے لیے میرا حکم یہی ہے کہ کل عید نہ کریں۔ اگر پڑوس والے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ کل عید نہیں ہے، تو پھر کل عید کرے، یہ حق عید ہے اور اس میں خوشیاں منائے۔ میرا عرض یہی ہے، میں درخواست یہی کرنے آیا ہوں کہ ہم چاہے تو اس امت کو ایک کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو
عظمت رفتہ کو بحال کر سکتے ہیں۔ ماحول اس وقت بالکل ٹھیک ہے پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کی، تبدیلی کے نام پر حکومت کی، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر حکومت کی، سب سے پہلے پاکستان کے نام پر حکومت کی، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے اس نعرے کی بنیاد پر حکومت کی۔ ہر بیانیہ فیل ہو گیا ہے، ہر جماعت ناکام ہو گئی ہے۔ اس ملک میں اگر ایک دن بھی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے۔ ایک دن کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی، اور جس دن ایک دن کے لیے اسلامی حکومت قائم ہوگی تو آپ کی بینکوں میں پھر سودی نظام نہیں ہوگا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اگر اس نے حرام کھایا ہو، حرام، وہ روزے رکھے، وہ نماز ادا کرے، اس کی تمام عبادات فضول ہے اگر اس کے پیٹ میں حرام ہو۔ تو ہماری تو پوری قوم اس وقت سود خور بن گئی ہے، سودی نظام پر سارا نظام چل رہا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا 1931 میں کہ ای بلوک ای فکر چالاک یہود، یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ چالاک یہودیوں کا نظام ہے۔ تانور حق از بندے آدم ربود، سینہ آدم ربود، تاکہ مسلمان کی سینے سے نور ختم ہو۔ اور اقبال نے پھر فرمایا کہ تاتہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دین و دانش و تہذیب سودائے خام۔ تو دین کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا اور تہذیب کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے۔ تو میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں آخری بات یہی کروں گا کہ ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے، جو قدم اتحادی امت کی طرف ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین کام کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایٹم بم ہو بھی، اگر ہم ایک نہیں ہیں تو ایٹم بم ہمیں نہیں بچا سکتا۔ ہماری 11 لاکھ فوج 22 لاکھ بن جائے، لیکن اگر اتحادی امت نہیں ہے تو یہ فوج آپ کو نہیں بچا سکتی۔ ہمیں بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ امت کا اتحاد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں میں نے بہت مشکل ٹاسک دیا جواد نقوی صاحب کو، لیکن آدمی بھی بہت حوصلے والا آدمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس امت کے لیے ایک ایسا سیاسی کم از کم ایجنڈا اس پر کام کرے کہ جس پر سب لوگ ایک ہو جائے، اور جس وقت دینی جماعتوں کی سیاست ایک ہو گئی، میں اس دن کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان امامت کا اور پاکستان خلافت کا اور پاکستان شریعت کا مرکز بنے گا۔ میں ایک بار پھر علامہ صاحب کو BCR مبارکباد دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ خیر کے اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔